بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم۔ ہم ان سے جانیں گے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور کن کاموں میں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ کب رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور تمام تر وہ عبادات جو قیامت تک اہل ایمان سے مطلوب تھی ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بہترین نمونہ ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ پاک میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہاں کے رہنے والے یہود جو تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن فرعون سے نجات بخشی تھی، وہ شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کی خوشی میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور ایمان میں، کہ ہم ان کی اس یاد کو تازہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کی وجہ سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس سے بعد علماء نے یہ مسئلہ استدلال کیا ہے کہ 9 کا روزہ رکھیں گے، یعنی یوم عاشوراء کا بجائے 9 محرم الحرام کا روزہ، تاکہ یہود سے مخالفت ہو۔ دوسرے علماء کرام کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ 10 محرم اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 2 روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، چونکہ آپ اس ماہ محرم کے آنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو لہذا صحابہ کرام نے جو اس معنی سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرضیت تو اٹھا دی، لیکن یہ سنت ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ، جو سال پیچھے گزر چکا ہے، 1 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو یوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اس روزے کی فضیلت۔ لیکن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ہم دوسرا بھی 7 روزہ رکھیں گے، تاکہ نبی علیہ السلام کی جو اصل مراد ہے، جو اصل منشا ہے یہود کی مخالفت کی، وہ بھی پوری ہو جائے، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہو جائے، اور ساتھ آپ نے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت دی ہے، اس میں بھی ہر مسلمان شریک ہو سکتا ہے۔ لہذا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے بہترین فضیلت والے روزے جو ہیں
وہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی رمضان کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت عظمت ہے وہ یوم عاشورہ کے روزے کی ہے، اور اسی کا اجر و ثواب باقی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اسی کا اجر و ثواب ہے سب سے زیادہ، تو لہذا اس روزے کا اہتمام انصرام کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 9 کا ہی رکھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وہ چونکہ یہودیوں کی مخالفت ہے، وہ تشریحات میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر 9 کو وہ نہیں رکھ سکتا تو مخالفت کی وجہ سے 10 اور 11 کا کر لے تاکہ وہ مخالفت قائم رہے، تو لہٰذا ہمارا تو رجحان یہی ہے کہ 9 اور 10 دو روزے رکھنے چاہیے، ایک روزہ جو ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث سے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے 2 روزے رکھنا ثابت ہے، تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نے جو مراد رسول کو سمجھا ہے وہ ہم سے بہتر جاننے والے تھے اور پہچاننے والے تھے اور تقوی والے تھے، تو لہٰذا جو انہوں نے سمجھا ہے وہی حق ہے۔ سب سے افضل بات یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ ہاں یہ تو مسنون ہو گیا نا 2 روزے تو۔ محترم شاہ صاحب، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں قبرستان جانا اور جا کے قبروں پہ مٹی ڈالنا، اس کی لپائی کرنا، کیا یہ درست ہے؟ محرم الحرام کے حوالے سے جو بدعات، خرافات، رسومات ہمارے ملک میں معروف ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک رسم جو ہے وہ قبرستان جانے کی ہے کہ اس مہینے میں قبرستان جانے کا اسپیشل انتظام انصرام کیا جاتا ہے، بلکہ دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور اپنے قبرستانوں میں جاتے ہیں، اور قبرستان میں جا کے قبروں کو ایک دفعہ سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں، وہاں کوئی دالیں وغیرہ چھڑکتے ہیں، خاص کر مسور کی دال جو ہے اس کا زیادہ اہتمام انصرام ہوتا ہے، اور پانی وغیرہ چھڑکا جاتا ہے، قبروں پہ مٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق احادیث سیاح میں کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ ماہ محرم میں خاص کر، ویسے تو قبرستان جانا مردوں کا جو ہے جائز ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد ہے، موت یاد ہے، اور وہاں میتوں کے لیے جب جائے گا تو بندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو جائے گی، اور اپنی آخرت، موت، فکر جو ہے اس کو بھی لاق ہوگی۔ عورتوں کے لیے بھی حدیث میں جواز کی حد تک عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ جی جاری رکھیں۔ عورتیں جب جا سکتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ جانے والی جو عورتیں ہیں ان پر لعنت کی ہے، جو زیادہ جاتی ہیں، کثرت کے ساتھ جاتی ہیں، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت موجود ہے۔ لیکن کبھی کبھار اگر شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ وہاں بین نہ کرے، نوحے نہ کرے، روئے نہ، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت قبر پر بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو نبی علیہ السلام اس کو روکا، فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبرستان جانا منع ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو روکتے کہ آپ تو کیوں آئی ہے قبرستان، آنے سے نہیں روکا، وہاں بے صبری سے روکا ہے۔ تو گویا صبر کے ساتھ اگر عورت جائے اور شرعی حدود کے ساتھ جائے تو جا سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا جانا جائز ہے۔ لیکن ماہ محرم میں خاص کر جانا اور قبروں کو سنوارنا ایسا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ رافضیوں کی جو ہے وہ رسم پیدا کردہ آہستہ آہستہ یہ اہل سنہ میں داخل ہو گئی ہے۔ تو ایسا کوئی طریقہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے اور بدعت ہے۔ ایسے کام سے بچنا چاہیے، اسلام میں کوئی نیا کام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو نیا کام شروع کرتا ہے جس پر ہمارا طریقہ نہ ہو، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، تو ایسا کام مردود ہوتا ہے۔ لہذا یہ سارے جو قبرستان میں پھول پھینکتے ہیں اس مہینے میں اور دال پھینکتے ہیں، یہ سارے امور جائز نہیں ہے، اس سے اعتراض بچنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، 10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم بھی۔ نہیں، چھٹی تو اتوار کو بھی ہوتی ہے نا، چھٹی تو 14 اگست کو بھی ہوتی ہے، جی چھٹی تو ہوتا ہے، کئی اسلامی مہینے ایام ہیں ان کو بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات والے دن بھی ہوتی ہے، نبی علیہ 12 وفات کی وہ چھٹی ہوتی ہے۔ اس طرح کئی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے جس دن چھٹی ہو دن قبرستان چلا جائے، جمعے والے دن ویسے جائے، روٹین سے جائے، اگر ہر جمعے جاتا ہے تو اور وہ 10 محرم بھی اسی دن آ گیا ہے تو چلا جائے،
لیکن ایک خاص اہتمام پورا سال نہ جانا اور اس دن جانا اور اس کو مسور کی دال وہاں پھینکنا ویسی عقل کے خلاف ہے کہ یہ خود گھر میں گوشت کھاتے ہیں اور ادھر ہاں ادھر یعنی مسور کی دال پھینک رہا ہے، کیوں پھینک رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ جی۔ کوئی وجہ نہیں ہے ایسی، یعنی ثابت نہیں ہے۔ کیا محرم الحرام میں نکاح کرنا منع ہے؟ یہ بھی محرم الحرام کی جو رسمیں ہمارے برصغیر میں معروف ہے ان میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ ماہ محرم الحرام میں شادی نہیں کی جاتی اور اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور آل رسول کا نعوذ باللہ گستاخ سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے اس کے ساتھ ایک نحوست بیان کر دی جاتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر کبھی نہ کبھار ایسا اللہ نہ کرے ہو جائے، یعنی محرم میں شادی ہوئی ہے پھر اولاد نہ ہو، تو لوگ اس کو منحوسی تصور کرتے ہیں کہ اس کی شادی محرم الحرام میں ہوئی تھی، جبکہ کئی مہینوں میں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی مہینوں میں ہوتی ہیں اولاد نہیں ہوتی، تو اولاد کا ہونا نہ ہونا کسی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جب چاہے وہ کسی کو بیٹے دے اور بیٹیاں دے۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام کی، مثلا نبی علیہ السلام کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اور کئی انبیاء علیہ السلام کی کئی سال تک اولادیں نہیں ہوئیں، تو کیا انہوں نے محرم الحرام میں شادی کی تھی؟ یعنی ایسی کوئی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے جو دور تھا اس میں شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، محرم میں جیسے ہمارے معاشرے میں محرم کو محرم میں، اس معاشرے میں شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ شوال میں ہی شادی کی اور شوال کے اندر ہی رخصتی میری ہوئی، جی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے گھر میں میں شوال کے مہینے میں ہی آئی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مہینے میں منحوس سمجھ لیا جائے یہ مداخلت فی الدین ہے، تو اس مہینے میں شادی کا اہتمام اسلام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات جو نکل جائے، ان کو اصل مسئلے کا علم ہو جائے۔ تو اگر اس وجہ سے شادی کوئی لوگ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اگر شہادت والے دن شادی منع ہو جاتی تو پھر 21 رمضان کو بھی منع ہوگی، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جس دن ہے اس دن، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا۔ یعنی اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد 50 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، تو یہ واقعہ پیش آیا جبکہ نبی علیہ السلام پر دین کامل مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر کسی مہینے میں شادی ممنوع ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے۔ صرف احرام کی حالت میں جو نکاح کی حرمت ہے نا، محرم پر جو احرام کی حالت میں ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا یا منگنی نہیں کر سکتا، جو احرام کی حالت میں ہو، چاہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہو، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب احرام باندھ لے گا تو حالت احرام میں نکاح وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے سال میں، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ ماہ رمضان ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن نکاح کی حرمت یا نکاح کی کراہت اسلام میں موجود ہو۔ نکاح کسی وقت اور کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو محرم الحرام میں نکاح نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کے طور پر وہ اس کو منحوس سمجھتے، دوسرا جو خرافات انہوں نے کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا تقدس پامال ہوگا، ہم نے فاشی، بے حیائی، منگنی اور مہندی اور اس قسم کے ٹول ڈمکے کرنے ہیں، وہ تو مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ کسی مہینے میں بھی ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ذی الحج میں تو وہ جائز ہو، ماہ رمضان میں تو جائز ہو اور محرم الحرام میں حرام ہو۔ جس طرح ہمارے علاقے میں لوگ جو ہے محرم الحرام میں گانے وغیرہ نہیں لگاتے، نہیں سنتے، کیسٹیں بھی بند کر دیتے ہیں، رمضان میں سنتے ہیں، محرم میں رمضان میں سنتے رہتے ہیں، اور ماہ محرم کا وہ ایک تقدس جو ہے اس کا ذہن میں ہوتا ہے، تو لہذا ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، لیکن نکاح جو ہے یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، اس میں اس کی ممانت اسلام میں موجود نہیں ہے، اور کئی محدثین اور کئی صحابہ کرام کی تذکرے موجود ہیں کہ ان کے نکاح جو ہے وہ محرم الحرام میں ہوئے، تاریخ میں محفوظ موجود ہے، چونکہ اس دور میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا،
چونکہ اسلام میں یہ تھا ہی نہیں مسئلہ کہ محرم میں شادی ایسا وقت آئے گا کہ منع ہو جائے گی یا لوگ منحوس سمجھیں گے. تو جب شوال میں اس دور میں تھا تو اس کی وضاحت حدیث میں آ گئی. جب شوال میں یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ کوئی منحوس نہ سمجھے، تو ماہ محرم تو یعنی کہ نبی علیہ السلام پر جو دین کامل مکمل ہو چکا، اس کے بعد یہ رسم شروع ہوئی ہے، لہذا نکاح کا اہتمام انصرام کرنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھے، اگر کوئی یہ ذہن میں رکھ کے کرتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں جی، اور میں آپ کی شہادت کی نعوذ باللہ خوشی میں یہ شادی کر رہا ہوں، تو وہ گستاخ ہے، وہ مجرم ہے، اس نے یہ زیادتی کی ہے. جس طرح یہ رافضیوں کی عادت ہے نا، سیدنا عثمان کی شہادت والے دن وہ عید کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید غدیر کے نام سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات جو ہے وہ 22 رجب ہے، اس کو وہ کنڈے وغیرہ کرتے ہیں، یعنی وہ اس کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر یہ نیت ہو سیدنا حسین ابن علی رضی کسی ناسبی کی، کسی رافضی کی، کسی خارجی کی، اگر یہ نیت ہو کہ سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے اور اس شہادت کی خوشی میں ایسا کر رہا ہوں، تو جس طرح وہ مجرم ہے اس طرح یہ بھی مجرم ہے. لیکن اسلام کے اندر، دین کے اندر روٹین کے مطابق چونکہ نکاح کی حرمت موجود نہیں ہے محرم الحرام میں، تو لہذا معاملات ہیں، اس میں اصل حلت ہے کہ ہر مہینے کے ہر دن میں یہ رشتہ کرنا، نکاح کرنا حلال ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے فلاں مہینے فلاں دن نہیں کرنا، تو وہ اس پر دلیل لائے گا. اصل اس علت موجود ہے اور اس رسم رافضیت کو توڑنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محرم سے پہلے بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، تو جیسے ہی یکم محرم آتا ہے تو دلہن کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، 10 محرم کے بعد پھر واپس لے کے آتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ وہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو وظیفہ زوجیت ہے یا تعلقات عورت کے ساتھ جو قائم کرنے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یا اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے یا برا سمجھا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی بدکاریوں کے راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں، تو یہ تو شریعت نے اس کو یعنی کہ عبادت قرار دیا ہے، یا اس کو وظیفہ زوجیت جو ہے اس کو اسلام نے ایک مرد عورت کی تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے. تو ایسی کوئی رسم جو ہمارے معاشرے میں برصغیر میں موجود ہے ایسی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے. ہاں ماہ رمضان کے جو ایام ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کر دیا ہے کہ وہاں ماہ رمضان کی اور راتوں جو ہیں احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ ماہ رمضان کی راتیں اور رات عورتیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں. صرف دن میں حرمت کا تذکرہ از خود موجود ہے، اسی قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راتیں جب حلال ہیں تو دن پھر حرام ہے. اس کے علاوہ ماہ رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ عورت کے قریب جانا حرام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے. ہاں وہی حالت احرام کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، حالت اعتکاف میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن محرم کے اندر کوئی ایسی ممانعت موجود نہیں ہے. جہاں جہاں موجود ہے وہاں قرآن نے بیان کر دیا کہ احرام کی حالت میں تم پر پابندی ہے کہ تم عورت قریب نہیں جا سکتے. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، مساجد کے اعتکاف کی حالت میں تم عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں کا تذکرہ حلت بیان کر دی اور حرمت از خود ثابت ہوگی، دن میں جو ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی دن، کوئی رات نہیں ہے. یہ بھی ایک رسم ہے بری، جس سے بچنا چاہیے. محرم کے شروع ہوتے ہی پانی کی، دودھ کی، شربت کی سبیلیں لگ جاتی ہے اور نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں اس کو دو حصوں میں میں چاہوں گا کہ تقسیم کروں تاکہ بات آسانی کے ساتھ ناظرین جو ہیں وہ اس کو سامعین سن لیں اور دیکھ لیں. کہ ایک تو ہے اس حیثیت سے کہ ہم سبیلیں لگائیں کہ یہاں سے جلوس گزریں گے تو وہ پانی پئیں گے، تو یقیناً ہمارے نزدیک جو ہے یہ ماتمی جو جلوس ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو رسومات ہمارے ملک میں موجود ہیں یہ قرآن و سنت کی برعکس ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور یہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. ہاں اگر کوئی عبادت کا معاملہ ہوتا، جس طرح حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، راستے میں کوئی پانی پیش کر دیتا ہے، سفر کر رہے ہوتے ہیں حجاج کرام، یا کوئی دینی سفر ہوتا ہے یا اسلامی سفر ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہاں کوئی پانی کا انتظام انصرام کرتا ہے تو واقعی وہ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے. لیکن ایسی چیزوں میں جہاں
پاک باز ہستیوں کے اوپر توہین بھی ہوتی ہے، کنایتاً اشارتاً، اشعار میں ماتمی جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس میں، مرثیوں میں، نوحوں میں، تو یقیناً ایک آل و سنہ شخص کا وہاں پانی کا انتظام انصرام کرنا اس میں معاونت ہے، جس سے پرہیز ضروری ہے۔ دوسرا جو سوال ہے کا حصہ کہ یہ چیزیں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سبیل فلاں کے نام کی ہے، سیدنا علی اصغر کے نام کی ہے، یا سیدنا علی اکبر کے نام کی ہے، یا سیدنا عباس کے نام کی ہے، تو یہ اس طرف چلا جاتا ہے، غیر اللہ کی نیاز کی طرف۔ وما اہل بھی لغیر اللہ، قرآن پاک نے وضاحت کی ہے جہاں حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ، تو یہ غیر اللہ کی نظر اور نیاز میں چیز داخل ہے۔ اور قرآن پاک میں وضاحت موجود ہے کہ نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہے، اور نماز میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس پر ذبیحہ کوئی کرنا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ اہل رسول اہل بیت سے ثابت ہے، اور نہ ہی واقعہ شہادت شہید کربلا کی شہادت کے بعد، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد، شہداء کربلا کی شہادتوں کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہمارے علم میں صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے کہ سیدنا زین العابدین نے یا اہل رسول میں سے کسی نے یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسا انتظام انصرام یعنی جلوس کا، اور اس پھر جلوس کے ساتھ ایسی کچھ سبیلوں کا انتظام انصرام کیا ہو، یا غیر اللہ کی کوئی نظر و نیاز دی ہو، ایسا اہل بیت کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں یہ کام منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان سبیلوں سے پانی پینا چاہیے۔ جی، محرم کا آغاز ہوتے ہی لوگ سیاہ رنگ کا لباس پہن لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا محرم میں سیاہ رنگ کا لباس پہننا چاہیے؟ اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ تو ان کے جو درزی ہیں جو کپڑے سلائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس بکنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کے ایک ذاکر کہہ رہے تھے کہ یہ اسے کالی عید کہتے ہیں، عید کے نام پہ یہ سیزن لگایا جاتا ہے کالے کپڑے کے حوالے سے، تو کیا یہ سیاہ لباس پہننا، وہ کہتے ہیں 9 کو ہم یہ پہنیں گے، 10 کو یہ پہنیں گے، 40ویں پہ یہ پہنیں گے؟ یقیناً ہے تو کالی عید، یہ تو اس کا یعنی جملہ ٹھیک ہے، کالی عید ہے، جی، یعنی کہ ان کے لیے تو عید ہی ہے نا، لوگ جو ہے ماتم کرتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، جی، اور ایک ایک مجلس کا ایک ایک گھنٹہ بہت ساری جو ہے وہ فیس وصول کرتے ہیں، تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ کاروبار 9-10 کو نہ کرے، یعنی کہ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ 9-10 کو کاروبار حرام ہے، نہ کرے، عزاداری کرے، اور آپ جو ہے وہ 9-10 کو ہی سارے سال کی جو بکنگ ہوتی ہے، بلکہ نچوڑ جو ہوتا ہے کمائی کا وہ 9-10 محرم کو ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کیسی کمائی ہے کہ ان کے لیے تو حلال ہے اور باقیوں کے لیے کام کرنا جو ہے مزدوری کرنا حرام ہے۔ تو کالا لباس کے حوالے سے فی نفسی جو دلائل ہمارے علم و عرفان میں ہے وہ تو یہی ہے کہ کالا لباس کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ لباس کے اندر معاملات کے اندر یہ معاملات کے اندر چیز داخل ہے، ہر وہ رنگ ہمارے لیے جائز ہے جس کی ممانت نہیں ہے، ہاں جس کی ممانت آ جائے گی وہ رنگ منع ہو جائے گا، مثلا بعض حدیث میں جو ہے وہ جوگیا رنگ وغیرہ کی جی، ممانت آتی ہے تو وہ منع ہو جائے گا، اور جو رنگ نبی علیہ السلام سے منع نہیں ہے وہ اصل حلت ہے، وہ رنگ جائز ہے، لہذا کالے لباس کو پہننا تو جائز ہے، نبی علیہ السلام کالی پگڑی پہننا بھی حدیث میں ثابت ہے، کالی چادر لینا بھی، بلکہ ہم کہتے ہی کالی کملی والا ہے نبی علیہ السلام کو، تو وہ تو جائز ہے، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی گروہ کا مذہبی شعار بن جاتی ہیں۔ اب جو کالا لباس ہے برصغیر میں یہ رافضیوں کا ایک یعنی شعار بن گیا ہے، نشانی بن گئی ہے، کالے لباس پہننے سے ہی محرم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں مسلک سے فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے مشابہت لازم آتی ہے، جس کپڑے میں جس علاقے میں چاہے وہ پگڑی ہو، چاہے وہ قمیض ہو، چاہے وہ کوئی بھی کپڑا ہو، جو کسی کی مذہب کے شعار بن جائے، اور تو پھر وہ کپڑا جو ہوتا ہے اس علاقے میں ان دنوں میں ممنوع ہوگا، کیونکہ کالا لباس جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے، لیکن ماہ محرم میں خاص گروہ کی وہ نشانی بن جاتا ہے، تو ماہ محرم میں اسے احراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے،
اور ماہ محرم کے علاوہ عام حالات روٹین میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی محترم شاہ صاحب، اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف چند مخصوص نام ہیں۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے گھر والے۔ تو لغوی معنی بذات خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ گھر والے جو ہوں گے وہ اہل بیت ہی ہوں گے۔ جو اہل بیت نہیں ہیں اور گھر میں ہیں، اس کی وضاحت اور صراحت ہونی چاہیے حدیث میں، قرآن میں، کہ اہل بیت یعنی گھر والے تو ہیں لیکن اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ تو یہ بات جو ہے عقل اور نقل کے خلاف ہے رافضیوں کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل اور شامل نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اہلیہ، اہل بیت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد آپ پورے قرآن میں پڑھ لیں، اس سے مراد جو ہے بیوی ہی ہوگی۔ جی مثلا موسیٰ علیہ السلام وسار بِأَهْلِهِ کے الفاظ موجود ہیں، وہ اپنی اہل کو لے کے چلے، یعنی کہ ایسا مدین سے واپس چلے جہاں آپ کو کوئی وہ درخت نظر آیا اور آگ نظر آئی اور دور گئے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا، اور وہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہاں ٹھہرو اور میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں جو الفاظ ہیں اہل کے، وہ نص قرآنی ہے کہ وہ بیوی کے لیے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں جہاں بھی عزیز مصر کی عورت کا ذکر آیا، اہل کے الفاظ آئے ہیں، تو وہاں اہل سے مراد اس کی بیوی ہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اہل بیت کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے سورہ ہود 12ویں پارے میں آیا ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو یہاں ایک صراحت اشارہ کرایا یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت پیچھے اس قرآن کی آیات کو پڑھا جائے، اس سے ماقبل جو آیات ہے اس میں وضاحت ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں اس وقت اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ابھی اسماعیل و اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کی بیوی کو کہا گیا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اتعجبین جو ہے یہ صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں مخاطب حضرت جو ہے وہ سارہ علیہ السلام ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا تم تعجب کرتی ہے اللہ کے امر پر، اللہ کی رحمت پر جو تم پر اہل بیت پر اللہ نے کی ہے؟ تو اہل بیت کے الفاظ نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ وہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے۔ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تھا، تو جو آپ نے ممبر پہ خطبہ دیا تھا تو فرمایا تھا کون مجھ سے جو ہے وہ جو ہے اس معاملے میں میری مدد کرے گا، جو اہل بیت کے حوالے سے مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں تھی۔ تو وہاں اہل بیت کے الفاظ موجود ہیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ تو قرآنی نصوص میں یہ الفاظ اور حدیث میں یہ الفاظ آل رسول، اہل بیت، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں، ازواج مطہرات اس میں داخل ہیں، شامل ہیں، وہ اصل ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت میں داخل اور شامل ہیں، خاص کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں تو اتفاق بھی ہے کہ کیونکہ سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ وفات پا چکی تھی، اور وہ جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اور تو اس کا ماقبل پڑھ لیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھر میں قرار پکڑیں، جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اللہ تم پر جو ہے وہ ہر قسم رزق کو دور کر دے گا۔ تو انما یرید اللہ یہ الگ آیت مبارکہ نہیں ہے، اس ایک آیت کا حصہ ہے جس میں ازواج مطہرات مخاطب ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کے احکامات تو بیان کیے جا رہے ہیں۔
تو قرآنی نصوص کا انکار ہے جو شخص ازواج مطہرات کا، امہات المومنین کا، اہل بیت ہونے سے انکار کرتا ہے، وہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن پاک کا انکار صریحاً کفر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے اور دوسری بات ہی نہیں۔ رہی بات کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن حسین، ان کو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور فرمایا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک چادر لی، اس کے نیچے حضرت فاطمہ کو، علی کو، حسنین کو بٹھایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ میں اہل بیت نہیں ہوں، میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو خیر پر ہے، تو بہتر ہے، تو بنیاد ہے اہل بیت کی، تو اصل ہے اہل بیت، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ان کو پاک کر، صاف کر۔ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، میں تو یہی سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل صریح، واضح، یعنی کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر کے ان کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، حسنین کریمین کو اس چادر کے نیچے بٹھا کے دعا کی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے، دیکھیں نا، اگر یہ یعنی کہ آل رسول اہل بیت اصل ہوتے، بنیاد ہوتے، یہی ہوتے اور نہ ہوتے تو انما یرید اللہ کے جواب میں رسول اللہ فرماتے کہ یا اللہ یہ بھی اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک کر دے۔ اللہ فرماتا میں ارادہ چاہتا ہوں پاک کرنے کا، تو نبی پاک فرماتے ان کو پاک کر دے۔ یعنی کہ بالکل آیت اور حدیث کا آپس میں جوڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ جوڑ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اعلان ہو اور رسول اللہ ان کو بلا کے بھی فرمائے کہ یا اللہ ان کو بھی ساتھ پاک کر دے، صاف کر دے، شامل فرما لے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی آل رسول اہل بیت ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کے انکار کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ جی محترم شاہ صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا؟ یہ بات تو جو ہے نا بالاجماع ثابت ہے، یعنی اس پر اجماع بھی ہے اور روایات جو ہیں وہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور کسی نے بھی جو ہے کوئی پڑھا لکھا انسان جو ہے نا دنیا میں صحیح العقیدہ مسلمان سنی جو ہے اس نے انکار نہیں کیا۔ اور اہل تشیع جو ہیں جو اس میں دوسرا فریق کی حیثیت رکھتے ہیں، انکاری وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، خاموش ہیں، لیکن ہم ان سے یہ بات کہیں گے کہ جب وہ داماد علی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ واضح کہہ دیں اور ان کا ادب و احترام کریں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا علی ہیں، اس طرح سیدنا عمر داماد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تسلیم کیا جائے اور قبول کیا جائے، ان کی عزت احترام اکرام کیا جائے تو لازم ہے، کیونکہ فریقین کی کتب میں یہ حوالہ جات جو ہیں وہ موجود ہے۔ تاریخ الیعقوبی جو ہے وہ شیعہ مسلک کی معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ 49 اور صفحہ 149 اور 150 پر جو ہے دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ طلب کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا انا صغیرہ، کہ وہ عمر میں چھوٹی ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا علی رضی اللہ، میرے اور بیویاں موجود ہیں، لیکن میں نے یہ سنا تھا، یعنی کہ یہ تاریخ الیعقوبی کی روایت ہے کہ میں نے سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب ہر لحاظ سے، چاہے وہ سسرالی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ننہالی لحاظ سے ہو، ددحال کے لحاظ سے ہو، میرا نسب قائم رہے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں میں جڑ جاؤں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا اور وہ نکاح ہوا، اور 10,000 دینار احتراماً اکراماً، نبی علیہ السلام کی نواسی سمجھتے ہوئے احتراماً اکراماً سیدنا عمر نے زیادہ اقمار مقرر کیا، اور 10,000 دینار اس دور میں جو آج جو ہے لاکھوں کی صورت میں بنتے ہیں، وہ سیدنا عمر نے سیدہ ام کلثوم کو اقمار ادا کیا اور ان کا نکاح ہوا۔ اسی طرح اصول فروع کافی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتاب الطلاق وغیرہ میں جو عدت کے مسائل ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، سیدنا عمر جب فوت ہوئے تو آپ کی بیوی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ ہو گئیں، تو ان کو عدت گزارنے کے مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں کہ سیدنا علی ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آئے تاکہ عدت گزارنے میں یہاں آسانی ہو۔ اسی طرح کتاب المیراث کے اندر تہذیب الاحکام جو ہے وہ شیعہ کی معروف کتاب ہے، اس میں کتاب میراث ہے، وراثت کے مسائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن عمر جو حضرت ام کلثوم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے تھے زید بن عمر، وہ اور ان کی والدہ ام کلثوم ایک ہی وقت میں فوت ہوئے۔ یہ نہ پتہ چل سکا کہ ماں پہلے فوت ہوئی ہے یا بیٹا پہلے فوت ہوا ہے، ایک دوسرے کے وارث نہ بن سکے، پتہ ہی نہ چلا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوئے، ایک ہی لمحے میں فوت ہوئے۔ اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کا اور اپنے بھائی کا جنازہ پڑھایا، اور اپنے بھائی کی میت کو اپنے قریب رکھا، اور اس سے آگے آپ ان کی اپنی والدہ ام کلثوم بنت فاطمہ کی میت کو رکھا اور جنازہ پڑھایا۔ یہ دونوں یعنی یہ سارے مسائل و احکام جب شیعہ کتب میں موجود ہے، حتیٰ کہ بہت سارے شیعہ علماء کرام نے ہاشمی عورت کا نکاح غیر ہاشمیوں میں کرنے کے جواز پر انہی روایات کو پیش کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی نہیں ہے، تو ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ سے ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہاشمی عورت کا غیر ہاشمی مرد کے ساتھ۔ اسی طرح شرح ناج البلاغہ میں ایک روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہ ناج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں وضاحت سرات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کو بھیجا، کو قاصد اس کی طرف بھیجا اور اس کو گفٹ بھیجنا چاہا، تو ام کلثوم نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے شوہر تھے کہ میں چاہتی ہوں کہ روم کے بادشاہ کے پاس آپ قاصد جا رہا ہے تو اس کی بیوی کے لیے میں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ادھر امیر المومنین وقت کے حاکم کی بیوی تھی، خاتون اول جسے ہمیں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑی قیمتی خوشبو کا تحفہ بھیجا۔ یہ ناج البلاغہ میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ جب وہاں پہنچے تو قاصد کا بڑا اکرام ہوا، خوشبو اس کی بیوی نے قبول کی، تو اس نے 2 بوتلیں قیمتی ہیرے جواہرات بھیجے واپسی گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ وہ جب آئے تو قاصد نے آ کے گھر دے دیے، سیدنا ام کلثوم کے پاس دیکھے جواہرات، سیدنا عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ جو قاصد آپ نے بھیجا تھا، تو وہ قاصد واپس آیا تو اس نے یہ گفٹ میرے نام بھیجا ہے جی، تو میں نے اس کو قبول کی۔ فرمایا یہ جواہرات تو ہمارے نہیں ہیں، یہ جواہرات تو بیت المال کے ہیں، قاصد تو مسلمانوں کا تھا اور مسلمانوں کے مال کے خرچ پر گیا اور وہاں سے جو ملے وہ گفٹ بیت المال میں جائے گا۔ سیدہ ام کلثوم نے فرمایا میں نے خوشبو بھیجی تھی اپنے پاس سے، میرے گفٹ کے بدلے میں یہ گفٹ تحفہ آیا ہے، تو فرمایا آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ آپ کے باپ علی کریں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی قیمت کی خوشبو تھی اتنی قیمت کے جواہرات انہیں دے دیں۔ ام کلثوم بیٹی کو دے دیں اور باقی مسلمان دیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے گیا تھا اور مسلمانوں کا مال تھا۔ اس سے سیدنا علی کا زہد، تقوی، للہیت، پرہیزگاری اور مال سے، دنیا کے مال کے سے برغبتی، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے جو ناج البلاغہ میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ساری کے تقریباً شیعہ کی کتابوں کے حوالہ جات ہیں۔ اس طرح بخاری میں بھی ہمارے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ چادریں آئیں یعنی غنیمت کے مال میں سے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عورتیں مدینہ کی عورتوں میں تقسیم کی، تو ایک بڑی قیمتی چادر رہ گئی، جو عورتیں اس وقت آئی تھیں وہ ساری لے گئیں، تو ایک چادر بچ گئی، تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ یہ کس کو دیں، تو انہوں نے فرمایا اپنی بیوی کو دے دیں، علی کی بیٹی ام کلثوم کو دے دیں، اپنی بیوی کو، رسول اللہ کی نواسی کو، علی کی بیٹی کو یہ دے دیں جو آپ کے حرم میں ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، جو نکاح میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی بیوی ام کلثوم کو دوں، یہ ام سلید جو انصاری عورت ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں عہد کے میدان میں مشکیزیں بھر بھر کے ہمیں پانی پلاتی تھی،
یہ میری بیوی سے زیادہ حقدار وہ ہے کہ یہ میں چادر اس کو پیش کروں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اس کو پیش کی۔ یہ تمام دلائل بخاری کے، تہذیب الاحکام کے، اور تاریخ الیعقوبی کے، اور اسی طرح فروع کافی کے، یہ سارے دلائل اس بات پر دلیل ہے کہ سیدنا عمر کا نکاح حق ہے اور داماد علی ہیں، اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جب کتابوں میں موجود ہے تو اس کو تسلیم کریں۔ بلکہ ہمارے علماء مولانا محمد صدیق الپالوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح ام کلثوم پر کتاب جو ہے وہ بھی لکھی تھی۔ اس پر ہمارے شیخ جامعہ کے مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے مقالات و سنہ میں اس پر ایک پورا چیپٹر مضمون لکھا ہے، اور دونوں کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ نکاح یہ ہوا ہے اور حق اور سچ ہے۔ بلکہ بعض جو ہے نا متعصب قسم کے روافض، انہوں نے کہا یہ ہم سے زبردستی ایسا ہوا ہے، یہ رشتہ زبردستی لے لیا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ آل رسول کی عظمت کے خلاف ہے۔ ایسی بات کہنا 100 بار سوچنا چاہیے کہ آپ آل رسول، اہل بیت اور رسول اللہ کی نواسی اور سیدنا علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کیسا تاثر جو ہے وہ قوم کو دے رہے ہیں۔ مشکل کشا بھی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ لازم بات ہے، جب مشکل کشا جس روا بھی کہتے ہیں، ساتھ تو جو ہے ایسی روایات بھی بیان کرتے ہیں جو عقل اور نقل کے خلاف ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے شیخ اور ہمارے قائد ملت حضرت علامہ شہید احسان الدین شہید رحمۃ اللہ کی اشیاء و سنہ، اس میں بھی یہ چیپٹر یعنی اس حوالے سے موجود ہے، اور انہی کے جو ہے بیان کردہ جو دلائل ہیں یا ان کے بیان کردہ جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اشیاء و سنہ سے۔ محترم شاہ صاحب، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے قاتلین کون ہیں؟ ان کے قاتلین وہی ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، اہل کوفہ ہیں، جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط لکھے، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر راستے میں آ کے ابن زیاد اور اس کی فوج نے ان کو شہید کر دیا، اور فرات کے کنارے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر تھی، پیشین گوئی تھی، میرے بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، آپ کی شہادت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ شہادت آپ کی آگے ہے، اور آپ مظلومانہ آپ کی شہادت ہے، تو لہذا آپ کے قاتلین جو ہیں وہ ابن زیاد اور ابن زیاد کے بھیجے ہوئے وہ فوجی ہے، وہ لشکر ہے جنہوں سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کے حاکم یزید تھے، اور یزید اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، وہ کس حد تک ہے اور کتنا ہے، لازمی کا بات ہے کہ اس کے دور میں ایسا ہوا ہے، اور بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی معمولی ہستی شخصیات نہیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جن کی حرمت کا اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کے سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیش کرتا ہوں، ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے بارے میں، ان کی حرمت پر مال ہوئی ہے، ان کی ناموس پر مال ہوئی ہے۔ اس طرح آپ ذرا دیکھیں، تصور کریں کہ آج اگر کوئی شخص صحابی رسول کے خلاف کوئی عرض اسرائی کرتا ہے، کوئی ان کے شان کے مقام کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو اگر ایک شخص صحابی رسول، آل محمد سیدنا حسین ابن علی کو شہید کر دیتا ہے تو بندہ ایک دفعہ جو ہے وہ تڑپتا بھی ہے، اور حکمرانوں سے یہ کہتا بھی ہے کہ اس نے فلاں صحابی کی گستاخی کی ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے، نہیں تو تم اس کے اندر داخل ہو، شامل ہو۔ تو یزید کے دور حکومت میں ایسا ہوا تو ایک انسانیت تڑپی تو ہے، چیخی تو ہے کہ آپ کے دور میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ پورے آل رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ تو بہرحال ہمارا یہ ان سے یہی ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن گالیاں کسی فوت ہونے والے کو ہم گالیاں نہیں دیتے، یہ مسلک یہ منہج اہل حدیث ہے، اس پر ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے، اس ان کی شہادت کو بیان کرتے رہیں گے اور ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کچھ لوگ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ ان کی اپنی تحقیق ہو سکتی ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے محبت نہیں کرتے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نحب ولا نسب، کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم محبت نہیں کرتے، لیکن یہ ہے محبت کی پینگیں بھی ہم نہیں چڑھاتے۔ یہ فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوگا۔ آل رسول بڑی اونچی ہستی شخصیات ہیں اور بڑے رحم دل ہیں،
ان کے بارے میں کوئی ہم دنیا میں فیصلہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا. قیامت والے دن حسین ابن علی دیکھنا حدیث میں آتا ہے جب جس نے کسی کو تھپڑ مارا وہ قیامت والے دن اسے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. تو کسی نے گالیاں دی تو حساب لے گا. تو حسین ابن علی کا تو حساب تو ہونا ہے جی. ان دو لوگوں سے پوچھا تو جانا ہے. تو جو آئے گا اس میں سے سامنے تو اس کو دیکھا جائے گا. ہم یہ ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کے دور میں ایسا ہوا اور محدثین کرام کی یہی اکثریت کی رائے ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. تو ہم خاموشی اختیار کرتے اس میں سلامتی ہے. نبی علیہ السلام کی بڑی حدیث بامانہ ہے زو معنی ہے کہ اس خاموشی میں سلامتی ہے. یعنی یزید کے معاملے میں سکوت ہونا چاہیے. خاموش رہنا چاہیے مسلمانوں کو اس لیے کہ اس میں سلامتی ہے. آل رسول پر بہرحال یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے. آل رسول سے محبت عقیدت کا اظہار ضروری ہے لیکن معین کسی شخص کو جو ہے لعنت نہ کی جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے کہ اس میں سلامتی ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ جس نے سینہ حسین ابن علی کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت برسے. چاہے کوئی بھی ہے کسی سینہ حسین ابن علی کی شہادت پر جو راضی خوش ہوگا اس جی. پر بھی اللہ کی لعنت. جی. جس نے سینہ حسین ابن علی کو شہید کیا یہ شہادت میں معاونت کی ان کے قتل میں شہادت میں معاونت کی مدد کی یا اس پر خوش ہوا یا اس کا یہ چاہت تھی یا اس کا یہ ارادہ تھا یا اس کی خواہش تھی یا اس کا یہ حکم تھا ان سب پر اللہ کی لعنت برسے. آمین. محترم شاہ صاحب شہادت پر ماتم کرنا کیسا ہے؟ ماتم نہیں ہے اسلام میں کسی شہادت پر بھی ماتم نہیں ہے. کتنی ہی المناک شہادت کیوں نہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو رخسار پیٹتا ہے گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح جو ہے وہ نوح بین وغیرہ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اسلام میں ایسی کوئی قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک میں امیر حمزہ شہید ہو گئے سید الشہداء انہیں کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کو لقب یہ شان اور اعزاز دیا تو لہٰذا نہ ان پر ماتم کیا نہ ہوا. اس طرح نبی علیہ السلام کی جعفر شہید ہوئے نہ ماتم ہوا نہ کیا. اس طرح سیدنا عمر سیدنا عثمان شہید ہوئے نہ گھر والوں نے ماتم کیا نہ ہوا. نہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن حسین اس کا اہتمام انصرام نہیں کیا. سیدنا حسن کی شہادت کے بعد سیدنا حسین نے انتظام انصرام نہیں کیا. سیدنا حسین کی شہادت کے بعد آل رسول نے ایسا نہیں کیا. لہذا ایسا اسلام میں دین میں شریعت میں نہیں ہے. یہ روافظ کی بدعات میں سے ایک کبھی بدعت ہے. اس سے پوری طرح بچنا فرض ہے ضروری ہے. یکم محرم سے لے کر تقریباً 40 محرم تک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. ان کی شہادت کا ذکر ایسے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پہ میں کوئی دوسری رائے تو نہیں دے سکتا کوئی خاص کیونکہ جو امامیہ شیعہ ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دیگر ائمہ کی طرح امام معصوم جانتے اور سمجھتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کا علموں پر وغیرہ وہ سارا نام وغیرہ وہ لکھے ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی کراتے رہتے ہیں. بلکہ بعض واعظین اور خطباء نے کہا کہ وہ بیان نہیں کرتے جبکہ اس کے جواب میں رافضیوں کے کلپس وغیرہ آئے کہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. بہرحال وہ جو لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے مشاہدے میں آئی ہے. کتابوں میں تو میں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن میں نے خود یہ دیکھنے سننے میں آ رہی ہے کہ جتنا تذکرہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ہوتا ہے اتنا سیدنا حسن ابن علی کا نہیں ہوتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سیدنا حسین کی جو شہادت ہے نا یہ اکیلے سیدنا حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ پورا خاندان بہت بڑا واقعہ ہے نا کہ بہت بڑی شخصیات یعنی درجنوں میں شخصیات جو ہیں ایک ہی لمحہ ایک ہی دن ایک ہی وقت شہید کر دی گئی. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے وہ گھر کے اندر ہوئی ہے یعنی کہ زہر دیا گیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ صحیح سند سے ثابت ہے. تو اب لازم بات ہے زہر دینے کی شہادت اور میدان میں پورا خاندان کا ذبح ہونا یعنی ظاہری طور پر شہادتوں میں بھی فرق ہے نا. دیکھیں اور بھی کئی قسم کی شہادتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی دردناک نہیں ہوتی. شان فضیلت الگ جگہ لیکن وہ اتنی دردناک شہادتیں نہیں ہوتی.
بس سیدنا عمر کی شہادت جو ہے وہ ایک آدمی نے آ کر حملہ کر دیا اور شہید ہو گئے. سیدنا عثمان کی شہادت کا ذکر زیادہ کیوں؟ 40 دن ان کا پانی بند ہوگا اور کھانا بند ہوگا اور محاصرہ ہوگا. تو وہ ایک مظلومانہ رنگ جو ہے احادیث میں، سیرت میں، تاریخ کتابوں میں موجود ہے. اس وجہ سے وہ ان کی شہادت یعنی کہ زیادہ بیان ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک مظلومانہ شہادت ہے عام شہادتوں سے ہٹ کے. اسی طرح میدان احد میں کئی شہید ہوئے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے وہ ایک مظلومانہ شہادت ہے، یعنی کہ ان کے جسم کے پورے کاٹ دیے گئے. تو ایک وجہ یہ ہے. اور ایک دوسری وجہ جو عام الناس میں زیادہ معروف مشہور ہے، واللہ عالم کس حد تک وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی اثار اس کے بھی ہوں گے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح پر جو ہے نا وہ رافضی ناراض ہیں. یہ تو بات پکی ہے کہ وہ ناراض ہیں، اور ان کے دل میں وہ جگہ، وہ احترام، وہ خلوص وہ نظر نہیں آ رہا جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ صلح کی تھی سیدنا امیر معاویہ. حالانکہ اس صلح میں سیدنا حسین ابن علی بھی ساتھ تھے، موجود تھے. کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے جو اس صلح کی محفل میں سیدنا حسن تو ہوں لیکن سیدنا حسین موجود نہ ہوں. اس کی کوئی روایت پیش کر دے یا اس کا کوئی حوالہ پیش کر دے، آج تک ہم نے نہ سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا. جہاں سیدنا حسن موجود تھے وہیں سیدنا حسین ابن علی بھی موجود تھے اس صلح میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امام، انہوں کے نزدیک تو امام معصوم ہے، ان کی صلح گویا اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو جنگ صفین کو بیان کرنے والوں سے اور جنگ جمل بیان کرنے والوں سے، جنگ صفین بیان کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ صلح کو بھی بیان کیا کرے. جس سے حسن صلح کر رہا ہے تمہاری لڑائی کیوں جاری ہے آج تک؟ جی، یعنی یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے اور وہ لوگ غور کریں جو آل رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں نعوذ باللہ، انہیں چاہیے کہ وہ اس مسئلے پہ غور کریں اور اپنے نظر ثانی کریں اپنے موقف، اپنے عقیدے اور نظریے پر. شاہ صاحب کچھ سنی لوگ جو ہے وہ پنجے کو اور علم کو سلام کرتے ہیں اور بچوں کو گھوڑے کے نیچے سے گزارتے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے ان کا؟ اہل سنت کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اہل سنت کا تو ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پنجوں کا، نہ ہی علم کا، اور نہ ہی گھوڑے کا. یقیناً یہ گھوڑا پاکستان کا ہی ہے، جتنی بھی اس کو نسبت دی جائے، آدھی طور پر اس کو ادھر منسوب کر دیا جائے تو اس سے کوئی اس کی حیثیت واضح نہیں ہوتی، نہ شان نہ تقدیس اس کی کوئی واضح ہوتی ہے. چلو وہ سواری جس پہ حسین ابن علی سوار ہوئے اس کی تو ایک عظمت ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت اس پر سوار ہوئی، وہ تو ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے جس پر حسین سوار ہوئی. لیکن یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ یعنی کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا یا ان سے محبت کا اظہار کیا، تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور گھوڑوں کا احترام اور ادب کیا جاتا ہے. یہ اصل میں یہود و نصارہ، یہودیوں کی یہ عادت تھی، بچڑوں کی پوجا کرنا، جانوروں کی پوجا کرنا. وہ سامری کا واقعہ پورا قرآن پاک میں موجود ہے. وہ وہیں سے یہ رسم اسلام، اہل ایمان میں، اہل اسلام میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہوتے یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ غالب آئی اور چھا گئی اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ عقیدہ نظریہ سامری کا تھا جو اسلام میں داخل ہوا. قرآن میں پڑھ لیں، سورۃ غالباً بقرہ میں آئی آ گیا ہے وہ سامری کا پورا واقعہ، جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے اور وہ بچڑا بولتا تھا اور وہ سامری نے بنایا تھا. اس میں بھی گھوڑے، وہ جبریل کے گھوڑوں کی سواری جو تھی اس کے سموں کی مٹی سے لی گئی تھی اور اس میں ڈالی گئی تھی. یہ گھوڑے اور یہ بچڑے یہ یہودیوں کی پوجا کا ذریعہ ہے. جی محترم شاہ صاحب، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اگر شیعہ کے متعلق بولیں تو کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے، لیکن اگر شیعہ حضرات وہی الفاظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بولیں اور اس پہ حکومت کوئی ایکشن بھی نہ لے، اور آج کل بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، جس طرح ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ آصف علوی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر اور فاجر کہا، اور اسی طرح حامد رضا سلطانی جو کہ ابھی جیل میں ہی ہے، اس پہ مقدمہ درج ہے، اس نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی گستاخی کی جسے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سلسلہ کیسے رک سکتا ہے؟ ملک میں بسم امن اللہ کیسے ہو الرحمن سکتا ہے؟ الرحیم. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ایمان ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شان ہے اور اسلام کا آغاز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین انسان ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بلکہ صرف نبی علیہ السلام کی امت میں ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر سے بڑھ کر کوئی انسان عظمت شان والا نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اس وقت ایمان لائے جب رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، سب سے پہلے ایمان لانے میں یہ تھے۔ اور یقین جب بندے کے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو، مال دولت پیسہ نہ ہو، اس وقت کوئی بھی جھوٹ سے یا اوپر سے ایمان لانے کی جسارت نہیں کرتا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی مخالفت لے لی، تو اس سے بڑھ کر بہادر شجاع کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے، محسن دین ہے، محسن رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، صدیق کے احسانات کے بدلے اللہ دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے صدیق کو آواز آئے گی۔ یہ ایسی حدیث ہے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پر قرآن کی نص موجود ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ لصاحبی کے الفاظ سے بالاتفاق پوری دنیا میں کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اس سے مراد کوئی اور شخص ہے، چاہے وہ کسی مسلک کی کوئی تفسیر ہو، سب کے نزدیک اذ یقول لصاحبہ سے صحابی سے مراد حضرت صدیق ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ یہ صحابی کی جو اصطلاح ہے اس کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ صدیق کو صحابی قرآن نے کہا، پھر جو بھی آیا وہ صحابی بنا۔ لہذا جو بندہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور وہ کھلا انسان جو ہے کفر کرتا ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں آصف رضا جو ہے علوی شیعہ معروف ذاکر ہے، اس نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں وہ الفاظ کہے ہیں جو الفاظ ہم اپنی زبانوں پہ لا نہیں سکتے، اور ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا اور ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات ضرور کہیں گے پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے تمام حساس اداروں سے، کہ ہمیں بتایا جائے، اہل سنت کے علماء کو اکٹھا کر کے بتایا جائے کہ ہم کیا کریں اور ہم کہاں جائیں۔ جب ہمارے ایمان کی اول کو، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد کو ہی نعوذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین کیا جائے کہ ہم چپ رہیں، ہم خاموش رہیں، ہم کچھ نہ کہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین بھی تو حکومت کو کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، چلو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے امن سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا جائے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، قرآن کی صریح نص کی انکار کرتا ہے، حضرت صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے، اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس پر صبر کریں، ہم اس پر کیا کریں۔ یہ اداروں پر لازم ہے جو پاکستان کے امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس پوری ریاست اور مدینہ کی ریاست اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا مدینہ کی ریاست کا دوسرا والی تو صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا والی جو ہے وہ حضرت صدیق ہے۔ اگر پہلا والی ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر آگے محفوظ کیسے رہیں گے؟ اگر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو اس کو تکلیف پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ امن خراب ہوتا ہے، تو جو صدیق کو کافر کہتا ہے، جو پہلے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، جہاں سے اسلام دین آغاز، جو پہلے ایمان جس کا آغاز ہوا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، لائے صدق رسول اللہ اور تصدیق کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر وہی نہیں ہے مسلمان تو پھر اور مسلمان کون ہوگا؟ بلکہ میں تو اپنی جذبات کا اس طرح اظہار کیا کرتا ہوں، اگر صدیق مسلمان نہیں ہے نا تو پھر رب کی زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر صدیق ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر اور کون مسلمان ہوگا؟ سیدنا عمر ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر اور کون مسلمان ہوگا؟ تو لہذا اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری آصف رضا علوی کو گرفتار کرے اور اس کو قانون کے شکنجے میں لائے، اس کو عبرت ناک سزا دے، جو شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے، علماء پر اس پر بحث کی جائے، اور آئندہ کے لیے یہ قانون کو ضابطہ بنایا جائے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ باغ فتق جو ہے یہ بنیادی اختلاف کا ذریعہ جو ہے عوام و ناس میں پیدا کر دیا گیا ہے، تھا نہیں بنا دیا گیا ہے۔ تو باغ فتق پر اہل سنت کے علماء حاضر ہیں، جہاں چاہیں علماء تشیع کو بلا کے جو ہے مذاکرہ کرا لیا جائے، اور اس کے بعد قانون سازی کر دی جائے کہ اس کے بعد باغ فتق کے حوالے سے یہ گفتگو ہو سکتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتی، اور یہ ثابت ہے اور یہ نہیں ثابت ہے، یا اس پر مذاکرہ کرایا جائے، پھر اس پر قانون سازی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ اختلاف
ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ اور آصر رضا کو گرفتار کر کے صریحاً خلیفۃ المسلمین کو، امیر المومنین کو، خلیفہ بلا فصل کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی کو، اور جو آج آپ کے مزار کا ساتھی ہے، روضہ رسول کا ساتھی ہے، اور اس کے بارے میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ امام جب ہمارے آخر امام زمانہ آئیں گے تو ان کو نکال لیں گے، وہ بھی ایک کلپ موجود ہے۔ ایسے سارے رات کو میں ایک تو اور بندے کی ذاکر کی توہین سن رہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بد حواس ہو گیا، کلاب النار سارے، کہ وہ صحابہ کرام کو شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اساس ہیں، اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے، سکون رہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرتناک سزا دی جائے، اس پر قانون سازی کی جائے، بنیاد حمایت جو اسلام بنیاد اسلام جو بل پاس ہوا ہے اس پر دستخط کیے جائیں، اس کو فی الفور قانون کا حصہ بنایا جائے، تاکہ خلفائے راشدین کی عزت عظمت محفوظ رہے، شان محفوظ رہے، اولیاء کرام اصحاب کرام کی عزت محفوظ رہے۔ فوری اس پر قانون جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے، اس کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں راستہ بتایا جائے کہ ہم کیا کریں، ہم خاموش رہیں، ہم بغیرت ہو جائیں، چپ رہیں، کچھ نہ کریں، یا ہمیں کوئی راستہ بتلایا جائے کہ ہم کیا کریں، تاکہ اس حکومت کے وضع کردہ راستے پر ہم چلیں کہ یہ ہم نے سزا دے دی، آپ خاموش رہیں، یہ قانون حرکت میں آئے، آپ خاموش رہیں، یا ہم کیا کریں، اس کے لیے کوئی راستہ ہمیں عطا کیا جائے۔ اگر راستہ نہیں دیا جاتا تو پھر کوئی خود اگر راستہ بنا لے تو پھر اس پر جرم کیسے عائد ہو سکتا ہے، اس پر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سارے راہ دینے والے راستے بند خود کر دیں تو پھر جو بندہ خود راستہ بنائے گا وہ خالد فیصل جیسا راستہ ہوگا، جس نے 2 سال وہ گستاخ رسول عدالتوں میں آتا رہا، کچھ نہ ہوا تو ایک جوان نے اٹھ کو اس کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح اگر یہ راستہ یہاں نہیں ملتا تو کوئی بھی محبان صحابہ آگے بڑھ کے کوئی ایسا قدم اٹھا لے تو ملک میں افراتفری مچ جائے گی، ملک میں فساد مچ جائے گا، ملک میں جو ہے امن خراب ہو جائے گا، فرقہ واریت کو ہوا ملے گی، اور قتل و غارت ملک میں شروع ہو جائے گی، جس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمام اداروں کو اور تمام حساس اداروں سے گزارش کروں گا یا اہل سنہ کو کوئی راستہ بتایا جائے، یا ایسے جو ہے لوگ ان پر جو ہے قانون حرکت میں فوری آنا چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ جس دن سے یہ کلپ ہم نے سنا ہے ہم سو نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا لیے راستہ کا یا تعین کیا جائے یا ایسے بندوں کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ مسلمانوں کے دل، اہل سنہ کے دل ٹھنڈے ہو سکے اور پتہ چلے کہ واقعی جو یہاں کسی پاک باز ہستی کی گستاخی کرے گا بلکہ اس کو قانون بنا دیا جائے، جو آل رسول اہل بیت کی توہین کرے اس پر بھی سزا ہو، جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی توہین کرے اس پر بھی سزا ہو۔ اگر یہ قوم اس کی زبان سے صحابہ کرام ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اسلام، دین، شریعہ، یہ ساری چیزیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ کیسی بری جماعت ہے جس سے سب سے بہترین جماعت محفوظ نہیں ہے؟ ایسے برے لوگ ہیں جن سے بہترین خیر الناس، جس سے بہترین لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ایسے لوگوں پر قانون جو ہے لاگو کیا جائے، جو قانون ہے اس کے مطابق عبرتناک سزا ہو، تاکہ صریحاً کفر کرنے کی اور گستاخی کرنے کی کسی کو جرأت ہمت نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ کافی لمبا تھا لیکن ہمارے پاس نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے لائیو سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔